السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویتو سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کریم کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ چونکہ آج 7ویں شب ہے اور انشاءاللہ عز و جل آج کی جو درس رہے گا اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جو کام کیا جائے نیکی والا کام، وہ اس کی جزا صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور جو بھی کام ہو صرف اللہ کے لیے ہی ہو۔ آج کل معاملہ یہ ہے کہ ہم دینی کام بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ لوگوں نے اس کی تعریف کرنا چاہیے، لوگوں نے کچھ بولنا چاہیے۔ اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اکثریت کا حال یہی ہے کہ لوگ نماز کو بھی جا رہے ہیں تو اس نیتوں سے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں آپ، اگر شادی بیاہ وغیرہ میں اگر آپ جاتے ہوں گے تو وہاں پر اہر وغیرہ لکھائے جاتے ہیں، تحفے طائف لکھائے جاتے ہیں، تو لوگ باضابطہ طور پہ یہ لکھاتے ہیں کہ حاجی صاحب فلانے فلانے۔ اگر نام نہیں لکھتے، نام کے ساتھ ان کے حاجی نہیں لکھتے تو وہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کیوں کہ میرے نام کے آگے حاجی لکھنا چاہیے تھا۔ تو کیا ہم نے حج اسی کے لیے کیا کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں؟ جو بھی کام جو ہے کرو تو صرف اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اس کی جزا اللہ دینے والا ہے، اور جو دین کا کام کرو پھر وہ اللہ پہ چھوڑ دو، اس کا اجر جو ہے اللہ دینے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر ایک حضرت جنید بغدادی کا واقعہ یاد آتا ہے، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس پر ہی، کہ جو کام کو جو ہے اللہ کے لیے کر دیا جاتا ہے اس کا بدلہ لیا نہیں جاتا۔ حضرت جنید، شیخ جنید بغدادی کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ غوث پاک کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں، اور ان کے تعلق سے بتایا گیا جس طرح سے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، اسی طریقے سے ولیوں میں حضرت جنید کا مقام ہے۔ آپ کو سید الطائفہ بھی کہا گیا۔ حضرت جنید سے جب ان کے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ نے اخلاص کس سے سیکھا یہ بتائیں، تو حالانکہ جو شاگردوں نے پوچھا تھا اس کا گمان یہ تھا کہ شاید ہمارے جو استاد ہیں وہ یہ کہیں گے کہ کسی اللہ والے سے سیکھا، کسی محدث سے سیکھا، یا کسی اچھے انسان سے سیکھا، لیکن جیسی حضرت جنید نے یہ کہا کہ میں نے اخلاص، خلوص ایک حجام سے سیکھا، تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ حجام سے بھی خلوص سیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور وضاحت کر کے بتائیں کہ حجام سے خلوص کیسے آپ نے سیکھا، اخلاص کیسے سیکھا؟ تو حضرت جنید نے فرمایا کہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ جب میرے بال بہت بڑے ہو گئے تھے تو مجھے بال بنانا تھا، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں بال بھی بنا سکوں۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ بال بنا سکیں، لیکن حد شرع جو ہے آپ کے بال بڑھ گئے تھے، حد شرع سے زیادہ جو ہے آپ کے بال بڑھ گئے تھے، کاٹنا بھی ضروری تھا، لیکن اب حجام کے پاس جائے تو کیا منہ سے جائے، کیونکہ پیسے اویلیبل نہیں تھا اس وقت۔ تو جو بھی معاملات ہوں گے درہم و دینار جو بھی چلتا ہوگا، جب میں اپنی لینگویج میں کہوں تو پیسہ نہیں تھا اس وقت ان کے پاس، حضرت جنید کے پاس۔ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر سے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ
جیسا میں تیسا کر کے میں نے جو ہے اپنے دل میں نمبر لگا کر کھڑے ہوئے. اب نمبر لگا کر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے آپ کی باری کا انتظار کیا. وہ حجام نے کہا آپ بیٹھ جائیے چیئر پر. آپ بیٹھے کرسی پر. بیٹھنے سے پہلے حضرت جنید نے اس سے کہا حجام سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں جیسے تیسے اس حجام کے پاس گیا، لیکن جیسی میری باری آئی تو میں نے حجام سے کہا کہ کیا تو جو ہے میری حجامت اللہ کے لیے کرے گا؟ تو اس حجام نے جو ہے نہ الف کہا نہ بے کہا، بلکہ بیٹھ جاؤ اس طرح سے کہا. حضرت جنید نے بیٹھ گئے اور حجامت بنا لی. آپ اٹھ کر چلے گئے وہاں سے. بہت سال گزرے تو آپ کو خیال آیا کہ میں نے جو ہے ایک حجام کے پاس سے حجامت بنا کر آئی تھی لیکن اس کا پیسہ نہیں دیا. چونکہ میرے پاس اب پیسہ آ گیا ہے تو مجھے پیسہ دینا چاہیے. حالانکہ آپ نے ادھار جو ہے کٹنگ نہیں کی تھی، حالانکہ جو ہے آپ نے جو آپ کا بال ترشوائے تھے وہ ادھار نہیں تھا، لیکن آپ کو یاد آیا کہ اب پیسہ میرے پاس اویلیبل ہے تو مجھے چاہیے کہ اس کے پیسے دے دینا چاہیے. لیکن آپ سوچتے تھے کہ وہ حجام ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بوڑھا تھا، شاید مر تو نہیں گیا. لیکن جیسے میں سے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں اس تک پہنچا تو وہ باحیات تھا. حضرت جنید اس کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے گفتگو کا پوائنٹ میرا توجہ دے. جو کام اللہ کے لیے کر دیا جاتا ہے پھر اس کا بدلہ لیا نہیں جاتا. یہاں سے ہم نے اٹھائے تھے بات، اور آج کا مین درس یہی ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کر دیا جائے پھر اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، اس کی جزا دینے والا اللہ ہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری دیوان حضرت جنید وہاں پر پہنچے حجام کے پاس، اور پہنچ کر جو ہے اس کے طرف پیسے جو ہے ہاتھ بڑھانے لگے پیسوں کا. تو وہ حجام جو ہے تھوڑا تعجب میں پڑا کہ پیسے، کیونکہ بہت سال ہو گئے تھے، کس بات کے پیسے؟ تو حضرت جنید نے کہا یاد ہے تجھے بہت سال پہلے جو ہے تیرے یہاں ایک گراہک آیا تھا حجامت بنانے کے لیے؟ تو اس نے کہا بہت آتے ہیں. تو کہا کہ اس نے یہ کہا تھا، اس کسٹمر نے، اس گراہک نے، حجامت بنانے والے نے، کہ کیا تم اللہ کے لیے میری کٹنگ کرو گے؟ تو حجام نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا پھر؟ تو کہا تم نے کچھ نہیں کہا تھا، میری کٹنگ بنا دیے تھے. تو کہا آپ کون ہو؟ تو کہا آپ کا نام کون ہے، کیا ہے؟ تو حضرت جنید نے کہا میرا نام جنید ہے. تو کیا اس نے سوال پوچھا کہ اس وقت کے سب سے بڑے پیر آپ ہوں؟ تو کہا الحمدللہ اس وقت کا سب سے بڑا پیر تو میں ہی ہوں. پھر اس حجام نے سوال کیا کیا اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین آپ ہی ہوں؟ تو کہا الحمدللہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم دین بغداد میں فی الوقت تو میں ہی ہوں. تو پھر اس حجام نے کہا توجہ، اس حجام نے کہا اے جنید اتنے بڑے پیر بن گئے ہوں، اے جنید اتنے بڑے عالم دین بن گئے ہوں، اور اتنا بھی نہیں پتا کہ جو کام اللہ کے لیے کر دیا جاتا ہے اس کا بدلہ لیا نہیں جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری دیوانوں، اور یہاں پر تو معاملہ ایسے ہیں کہ ہمارے نام پوسٹرز میں آنا چاہیے، ہمارے فوٹوز جو ہے بینرز پہ آنا چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو عزت ملے گی. یاد رکھیں عزت اور ذلت کا دینے والا میرا رب ہے. جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے. ہم نماز پڑھیں اللہ کے لیے، ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، تو وہ اس میں ریاکاری شامل نہ ہو، صرف اور صرف اخلاص ہو. ہمیں اپنے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان اگر کسی قسم میں غلطی ہو گئی مولا اسے معاف فرمائے. کلمہ پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.